الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کی تلاوت کے وقت بےہودہ باتیں کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، بے شک ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کو ہم ان کے بدترین کاموں کی سزا ضرور دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کی سزا جو دوزخ کی آگ ہے، اس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس چیز کی سزا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رکھ کر پامال کریں تاکہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے سے ہو جائیں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مستقیم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو تم طلب کرو۔ یہ بہت بخشنے والے بے حد رحم فرمانے والے کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ حامیم سجدہ کی کافی جگہ آیات بینات آج تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور ان آیات کے مضامین کو ہم سیکھنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے اللہ کا نور کما سکیں گے۔ تلاوت کردہ آیات میں جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے رسول پاک علیہ السلام کے خلاف جو شرارتیں، جو مکاریاں، جو عیجاریاں، جو تنگ کرنا، جو اذیت رسانیاں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پریشان کرنے کے جو اہتمامات اور پلاننگ وہ کرتے ہوتے تھے ان میں سے ایک کا بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب رسول پاک علیہ السلام اور آپ کے اصحاب یعنی وہ جہاں قرآن حکیم پڑھیں یا آپ کے اصحاب جہاں قرآن حکیم تلاوت کریں تو ان کے پاس جا کر شور ڈال دیا جائے۔ جب یہ شور ڈالیں گے تو محمد جو کہہ رہے ہوں گے لوگوں تک صحیح طریقے پر پہنچ بھی نہیں پائے گا، یہ کہنے میں ڈسٹرب ہو جائیں گے، لوگ سننے میں ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اس کی تو کوئی شک نہیں ہے، کہنے والا بات کہہ رہا ہو تو ماحول میں شور پڑ جائے، اسے کہنے کی لطافت ہی نہیں رہتی ہے، اس سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ سننے والے سیکھنے کا اگر ارادہ رکھتے ہوں تو ماحول میں کہیں شور پڑ جائے بلکہ وہ آئیں بائیں دائیں ماحول سے بولنے والوں کو چپ کراتے ہیں، چپ کرو یار مہربانی کرو، انہیں دو لفظ سن لینے گے، تو سننے والے کے لیے اور سنانے والے کے لیے دونوں کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے شور کا ڈالنا۔
تو کافروں نے یہ پلان کیا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اچھا انہوں نے ایسا کیا کہ اس پر محدثین مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت تحریر کرتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی ہے اس میں توڑ ڈال کے ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ بات ان کے یہاں یقین تک ثابت ہو چکی تھی. کوئی نیا واقعہ تھوڑا تھا یا کوئی پہلی بار تحریر تھوڑا تھا یا کوئی ایک ساتھ 2-4 بار تھوڑا ہوا ہے. یہ ان کو تجربات سے یقین ہو چکا تھا. مصطفیٰ کریم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ان کے منہ سے نکلنے والے کلمات جن کو یہ قرآن کہتے ہیں یہ تو مانتے نہیں تھے لیکن بات ہے جن کو یہ قرآن کہتے ہیں محمد اس کی تاثیر بڑی ہے. ایک بار جو سنتا ہے اس پر اثر ہوتا ضرور ہے اور پھر جو سنتا ہے تو بار بار سننے کی خواہش کرتا ہے اور پھر جو بار بار سنتا ہے تو وہ اندر سے انہی کا ہو جاتا ہے. یہ بات ایک بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار نہیں 4 بار نہیں یہ تجربات کی حد تک پہنچی ہوئی تھی. تو اب ان کے بس کوئی یہی سمجھ ہے کہ یہی کرتے ہیں کوئی شور شرابہ ڈالتے ہیں. نہ کہنے والے محمد سونا کہہ سکیں گے اور نہ سننے والے دھیان سے سن سکیں گے. نہ اثر ہوگا تو نہ کچھ اور ہوگا. اور کائنات سے ان کی اس شرارت کا نقشہ قرآن حکیم میں پھینکا ہے اور ان کا فرمایا ہے وقال الذین کفروا. یہ کافروں کی کہانی ہے. قرآن پاک کے سننے اور سنانے سمجھنے اور سمجھانے میں یہ جو شرارت کرتے تھے تاکہ قرآن پاک کی آواز آگے نہ جا سکے کہنے والا صحیح کہہ نہ سکے سننے والے صحیح سن نہ سکیں. یہ پرانے دور میں چلے جاؤ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ قرآن پاک کافروں کی کہانی ارشاد فرماتا ہے والغوا فیہ لعلکم تغلبون. تم اسی طریقے سے غالب آ سکتے تو. جو تاریخی حوالہ تھا وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں کہا. اب آئیے ذرا میرے پیارے دوستو دل میں خواہش سے کوئی میں آج دن کو جمع کرتا رہا کہ آج تک ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں. یاد رہا یا نہ رہا یہ ایک اور کہانی ہے لیکن ہم نے کانوں کی سماعتوں سے گزارا ضرور ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو بہت اذیتیں دی جاتی رہی ہیں. تو قرآن پاک کے الفاظ میں جہاں وہ یا حدیث پاک میں کہیں تو اذیتیں آئی ہوئی ہیں یا کافروں کے حربے یا ان کی شرارتیں یا ان کی ہیلا سازیاں تو ان میں سے چند ایک طرح ہم دہراتے ہیں کہ آج جو اسلام کا درخت ہرا بھرا ہمیں نظر آتا ہے ہر جگہ ہر گلی شگوفہ پھل جو آج ہمیں لذت مند کر رہا ہے تو اس کے پیچھے رسول پاک علیہ السلام کی کتنی اذیتیں ہیں جو کہ آپ نے سہی ہوئی ہیں. کتنی مشقتوں کو جھیل کر کتنی پریشانیوں کا سامنا کر تو آپ نے اس اسلام کے بوٹے کو اور اس درخت کو پانی نصیب کیا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی ہے. میں دیکھنا چاہ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ کبھی یہ کافر ایسا کرتے کبھی ایسا کرتے کبھی ایسا کرتے کبھی ایسا کرتے کبھی ایسا کرتے. وہ چند ایک ایسے ہم دیکھتے ہیں تو کبھی جناب ابو طالب کے پاس چلے جاتے. آپ اپنے بھتیجے کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ کبھی آفریں لگانے لگ جاتے. اگر کوئی مال چاہیے تو مال لے لو ہم سے. کوئی آفر کبھی عورت کی لگا دیتے. اگر کوئی عورت کی ساتھ شادی کرنے کی خواہش ہے تو ہم وہ آپ کو دے دیتے. کبھی آپ سرداری کی آپ کر دیتے. اگر کوئی سرداری کی خواہش ہے تو ہم وہ آپ کو دے دیتے ہیں. ولید بن مغیرہ تو اپنے جائیداد کے کاغذات اٹھا کر اس دور میں جو بنتے ہوتے تھے کافیزہ ایک بار حضور کے پاس آ گیا تھا یہ ساری میری جائیدادیں لے لو لیکن یہ جو آپ نے ہمارے خداؤں کے خلاف ایک مشن شروع کیا ہوا اس کو روک دو. کبھی یہ آفر لے کر چلے جاتے. کبھی حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان کے اوپر اوجڑی ڈال دیتے. کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شعاب ابی طالب کے اندر سمجھو کہ اپنے حساب میں تو یہ مقید کر دیتے. لین دین کی پابندی ہوتی خرید و فروخت کی پابندی ہوتی میل ملاپ کی پابندی ہوتی. یہ بھی انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے خلاف کیا ہوا ہے. کبھی یہ نظر لگانے والے لوگ بلوا لیتے کہ تم محمد کو نظر لگا دو. کبھی حضور رحمت عالم علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش ہو جاتی. کبھی ان کو جلا وطن کرنے کا ارادہ وہ ظاہر کر دیتے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ان کو قید کر دیا جائے یہ پلاننگ وہ کر لیتے. کبھی انہوں نے مدینہ والے یہ بات خیر مدینہ کی ہے کہ بھی جادو کا اہتمام بھی انہوں نے کیا تھا. جو جادو کا اہتمام ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک یہودی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا. کبھی حضور کو ڈرانا کبھی دھمکانا کبھی دیس نکالنے کی باتیں کرنا کبھی اللہ کے حضور جا کر دعا کر دینا حضور کے خلاف کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری مدد فرما دے محمد کو اٹھا ہی لے انہیں واپس بلا ہی لے. کبھی یہ اہتمام بھی انہوں نے رسول پاک علیہ السلام پر کیا. تہمتیں لگا دینا سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس پر شخصی تہمتیں لگا دینا. نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں نعوذ باللہ یہ فتنہ باز ہیں نعوذ باللہ یہ مجنون ہیں نعوذ باللہ یہ کاذب ہیں. یعنی سرکار دو عالم کی شخصی زندگی پر حضور کے اہل خانہ پر یہ مدینہ کے ماحول میں آپ نے یہ بات کی جانی ہوئی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے اہل خانہ پر جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ بہت خطرناک بدکاری کی تہمت کا انہوں نے لگا دینا. کبھی سرکار دو عالم علیہ السلام پر سنگ باری کرنا جس سے آپ کا جسم اقدس جو ہے وہ لہو لہان ہو جاتا.
کبھی گالیاں نکالنا اور کبھی ایسا کرنا، یہ تو مدینہ کے منافقین کی کہانی ہے اور بڑی گہری سازش ہے، کبھی ایسا کرنا کہ اسلام میں داخل ہونا اور داخل ہونے کے بعد پھر نکل جانا، یعنی داخل ہوتے ہی نہیں تھے، وہ ایک دکھلاوا تھا، وہ ایک شرارت تھی، اسلام میں داخل ہونا اور داخل ہو کر نکل جانا اور پھر لوگوں سے کہنا نہیں کچھ نہیں، جو سنا تھا وہ شے نکلی نہیں ہے، ہم دیکھ آئے ہیں، ہم محمد سے قریب ہوئے ہیں، باتیں سنی ہیں، تو جو سنا تھا نا کہ بڑا کوئی عمدہ اسلام ہے، بڑا عمدہ کوئی دین ہے، وہ بات ملی نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے یہ اسلام میں داخل ہو کر نکل جانا، داخل ہوتے ہی نہیں تھے لیکن باہر کے اب دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور داخل ہو کر کے نکل گئے ہیں، کبھی اس طرح کی حرکتیں انہوں نے کرنا، اور آج ان میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، مولا کائنات نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شور ڈال دیا کرو تاکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آواز، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جتنے جتن ہو سکتے تھے کر لیے، جو ان سے شرارتیں ہو سکتی تھی کر لیں، ان کی شرارتوں کی کثرت اور تیزی اور زور آوری کا حوالہ 13ویں سپارے میں رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا ہوا ہے، ان کا نہ مکرہم، ان کے مکاریاں اس قدر زیادہ تھی لتزول منہ الجبال، لگتا ایسے تھا کہ پہاڑوں پر ان کے مکر ڈالے جائیں تو وہ بھی ہل کر رہ جاتا اور اپنی جگہ چھوڑ دیتا، انہوں نے اتنی عیاریاں، اتنی ہوشیاریاں، اتنی مکاریاں، لیکن اللہ پاک نے بھی اعلان کر رکھا تھا، اللہ کے ساتھ کون ٹکرا سکتا ہے، اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اللہ پاک نے بھی اعلان کر رکھا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، ہم نے دین محمد کو غالب کر کے ہی رکھنا ہے، ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کامیابی دینی ہی دینی ہے، ہم نے یہ نور کا چراغ روشن رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی اسے بجھا نہیں سکے گا، کوئی اس کو اپنی پھونکوں سے لِيُطْفِئُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، جتنی مرضی پھونکیں مار لو تم اس چراغ کو بجھا نہیں سکتے ہو، اللہ نے بھی وہ اعلان کر رکھا تھا، اور یہ وہی اعلان تھا جو سرکار دو عالم علیہ السلام یقین کامل سے بھی زیادہ جانتے تھے، تو حضور نے بھی اس اعلان کے بعد یہ اعلان کر رکھا تھا، رب کائنات نے کہہ جو دیا تھا کہ آپ کا دین غالب آ کر رہے گا، تو میرے حضور نے بھی یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جہاں تک مٹی کا ڈھیلا ہوگا، جہاں تک کسی درخت کا پتا ہوگا، تم دیکھنا ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ مصطفیٰ کا دین وہاں تک پہنچ کر کے رہے گا، ادھر سے بھی ایک اعلان ہوا تھا، ادھر سے بھی ایک اعلان ہوا تھا، بہر کے اب یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے جو گزشتہ کئی سپاروں میں کئی نشستوں میں ہم نے پڑھی ہے، سنی ہے، جانی ہے، لیکن بہر کے اب یہ عجیب تو لگا کہ یہاں تک بھی انہوں نے شرارتیں کر لیں کہ مصطفیٰ قرآن حکیم شروع کرے تم شور ڈال دو تاکہ ان کی آواز کہیں پہنچ نہ سکے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ اکبر، دلچسپی والے الفاظ آج ہم دیکھتے ہیں، کبھی پہلے سپارے میں جب ہم سارے سفر کرتے ہوئے تو وہاں پہ ایک بار دلچسپی والے عذاب آپ کو الفاظ میں نے بتائے تھے، وہ اور تھے، وہ تحقیق اور وہ بحث اور تھی، لیکن آج میں کسی اور رنگ میں، یعنی قرآن پاک میں ہوا ہے، میرا کیا رنگ ہونا ہے، قرآن پاک میں جو کہا ہے اس کی طرح ہم کھوج لگاتے ہوئے الفاظ کی دلچسپی ملاحظہ کرتے ہیں، تب میں نے آپ کو اس بات پر بحث بتائی تھی، مولا کائنات ان کو جو دوزخ میں سزا دینی ہے اس سزا کے لیے لفظ عذاب استعمال کیا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ساری بحث میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ عذاب تو میٹھی شے کو کہتے ہیں، تو ان کو جو دوزخ کے اندر ملنا ہے وہ کوئی میٹھی شے تھوڑی ہوتی ہے، تو ان کی اس سزا کو قرآن حکیم نے عذاب کہا، آج میں اس کی دہرائی نہیں کروں گا، میرا ارادہ بھی نہیں بن رہا ہے کہ آج میں اس عنوان کی دہرائی کروں، لیکن آج میں آپ کو یہ عنوان بتانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات نے کہا وَلَنُذِيقَنَّ، ہم ان کو ہم ان کو چکھائیں گے، اس پر ائمہ تفسیر نے قلم اٹھا دیا کہ چکھانا، اور پھر آگے کہا عذابًا شدیدا، چکھائیں گے کیا، عذاب شدید، وہ بھائی یہ تو دو الفاظ جو ہیں بالکل اپنی معنوی حیثیت میں ایسے ہے جیسے کہ ٹکرا رہے ہیں، بظاہر ایسے جیسے ٹکرا رہے ہیں، اس لیے کہ چکھنا جو ہے یہ رجنے کو تھوڑا کہتے ہیں، یہ زیادہ اور کثرت کا نام تھوڑا ہے، یہ چکھنا تو بس تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کھانا نہیں چکھتے ہو آپ، وہ کھانا اور شے ہے، چکھنا اور شے ہے، پانی رج کر پینا یہ اور شے ہے، چکھنا اور شے ہے، تو چکھنے کے لیے تو جو لفظ ذائقہ ہے فَلَنُذِيقَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، وہ مشہور زمانہ آیت یاد کر لو، ہم ان کو موت چکھانی ہے، مانا وہاں بھی یہی ہے کہ موت کا جو لحظہ ہے وہ پل بھر کا ہے، اس کے بعد جو ہی برزخ میں پہنچے وہاں نئی زندگی شروع ہو جانی ہے، اس زندگی کا عنوان اپنا ہے، اس کے رنگ اپنے ہیں، وہ سانس کی محتاج نہیں، وہ کھانے کی محتاج نہیں، وہ پینے کی محتاج نہیں، بلکہ ادھر کی ایک نئی زندگی ہے، حیات برزخی جس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں بھی لفظ ذائقہ استعمال ہوا کہ موت تو بس
ادھر کا سارا سسٹم ایک دم سے اس کو بلاک کر دینا اور ایک نیا سسٹم آن کر دینا، بس اسی کا نام ہوتا ہے موت۔ پل بھر میں آئی، پل بھر میں گزر گئی، اس کے بعد ایک نئی زندگی۔ یار آپ کو سمجھ نہیں آئی تو حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ میت کو غسل دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں میت کو پتہ ہوتا ہے کون کون غسل دے رہا ہے، ابھی تو وہ مرا ہے تو اسے پتہ کیسے چل رہا ہے؟ اور بھائی وہ مرا ہے تو ادھر کا سسٹم کٹ آف ہو گیا ہے، اور ادھر اس کے بعد فوراً اس جہان کا جو سسٹم ہے زندگی کا وہ آن ہو گیا ہے، تو لہذا بس ادھر سے ادھر شفٹ ہی ہوا ہے، بالکل ایسے جیسے میں دروازے سے اندر داخل ہو جاؤں یا دروازے کے اندر سے میں باہر چلا جاؤں، تو صرف انداز ہی بدلا ہے، ماحول ہی بدلا ہے، ہوں تو میں وہی، میرے عقل، میرا دماغ، بلکہ مرنے کے بعد بندے کی طاقتیں اور زیادہ تیز ہو جاتی ہیں، یہ میں نے آپ کو کئی بار یہ حقیقتیں حدیث سے نکال کر بتائی ہوئی ہیں۔ تو پل بھر کے اندر عنوان تبدیل ہو گیا۔ تو ذائقہ جو ہے یہ تو کم سی چیز کو چکھنا، یعنی اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے مولا کائنات نے کہا عذابًا شدیدا، چکھنا کس شے کو؟ عذاب کو، عذاب بھی تھوڑا نہیں، شدیدہ، شدید، زبردست، بہت زیادہ عذاب ہو سی جو کہ ان کو ہم چکھائیں گے۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں بظاہر یہ ٹکراتے ہیں۔ یار میں بے قرار ہوں کہ یہ مضمون ہاتھ سے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں جو آپ سے کہوں یہ پکڑو روپیہ اور گنو اسے، 11 روپیہ کو گننے والی کیا ہے؟ 1 روپیہ اس کو کیا بندہ گنے؟ وہ اتنا تھوڑا سا، اور مگر آپ جاننا گینے کی غلطی نہ کھا جائیں۔ میں آپ کو ایک 100 کا نوٹ دے دوں اور میں کہوں لو بھائی صاحب اس 100 کے نوٹ کو گنو، آپ کو کہ مولانا 100 کیا گنے، یہ ایک ہی ہے، بس بات ختم ہوگی۔ ایک کو آپ گنا تھوڑا جاتا ہے، ادھر سے تھوڑا اور ادھر سے گننا بتاتا ہے کام زیادہ ہے، نوٹ ایک ہے تو یہ لگتا ہے کہ کم ہے۔ بس یہ کوئی متضاد سی کہانیاں، بس سمجھے نا کہ جیسے آئے شور ڈلا ہوا تھا کہ سورج گرہن لگے گا تو دن کے ٹائم بھی رات محسوس ہوگی، ہے دن تو رات کا ادھر کیا تصور بن جاتا ہے، بس ایسے ہی سمجھیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ، وہ مضمون آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے پھر ہم نے کچھ سیکھنا ہے، کچھ جاننا ہے۔ رب کائنات نے کہا کہ ہم ان کو چکھائیں گے، اس کا معنی ہے کہ تھوڑا سا بس تو ہوگا کیا؟ عذاب شدید، وہ چکھائیں گے کیا؟ عذاب شدید۔ تو اب میں اپنی بے قراری کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے جو ہمارا طبقہ ہے نا محراب نشینوں کا، اس کا ایک پنڈوں تھاؤں میں چلنے والا لطیفہ بتا دیتا ہوں۔ یہ دماغ میں میرے اچانک ڈلا ہے، کیونکہ بعض اوقات تو مفہوم ذرا پیچیدہ سا ہوتا ہے تو مجھے پریشانی لگتی ہے۔ کلاس روم کے اندر ہوں تبھی میرا حال یہی ہوتا ہے کہ بھئی بچوں کو بات سمجھ آنی چاہیے، یہ ضائع نہیں ہو جانی چاہیے۔ تو وہ سننے میں ایک مشہور بات ہے، یہ بےزتی ہماری ہے ویسے، لیکن میں مقصد بتانے کے لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک مشہور بات ہے کہ مولوی دا چک تے سنڈیاں دا رج یہ برابر ہوندا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، مولویاں دا چک تے سنڈیاں دا رج، یہ سنڈا بھینس کے گھر والے کو بولتے ہیں۔ مولوی صاحب کو شے چکھیں تو چکھنے میں اتنی کھا جاتے ہیں جتنی کھا کر سنڈا رج جاتا ہے۔ اب سمجھے نا، اس کے لیے تھوڑا سا، اور اس کے لیے وہ سنڈے کے لیے اتنا زیادہ کہ رج ہی جائے، اور مولانا کے لیے اتنا زیادہ ہو کر بھی بس یہ چکھا ہی ہے، داڑھ بھی گلی نہیں ہوئی۔ ایک اشارت بنی ہوئی ہے یار، یہ کوئی سچ تھوڑا ہے، یہ کوئی حقیقت تھوڑی ہے کہ مولوی اتنا چکھ کر ہضم کر جاتے ہیں جتنا سنڈا کھا کر رج جاتا ہے۔ ایک بات بنی ہوئی ہے، یعنی وہی شے تھوڑی اور کسی کے لیے وہ زیادہ۔ اب سمجھو یار، میں نے کوشش جو کرنی تھی کر لی، اب بھی اگر سمجھ رہا ہے تو مجھے میری ذمہ داری ختم۔ میں نے کوشش کی کہ اللہ کرے آپ کو عنوان سمجھ آ جائے۔ اور ایک کائنات نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ان کو چکھائیں گے۔ اب چکھانا لفظ بتاتا ہے کہ کام تھوڑا سا ہی ہونا ہے۔ آگے کہا عذابًا شدیدا، بہت شدید عذاب، اور یہ بتاتا ہے کام بہت زیادہ ہے۔ تو بہت زیادہ کو تھوڑے سے تعبیر کرنا، یہ بات کیا ہے؟ مفسرین کرام نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کافروں کا معاملہ سزا کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو چکھنے میں تھوڑا ہی جو ان کو ہم نے عذاب دینا ہے وہ بھی زبردست شدید ہونا ہے۔ تو جو باقاعدہ پوری سزا ہونی ہے اس کا اندازہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کافروں نے جو رسول اللہ کے خلاف بدتمیزیاں کی ہیں، شور ڈالتے تھے، تنگ کرتے تھے، اوجڑیاں پھینکتے تھے، مصطفیٰ کریم پر جادوگر بلاتے تھے، نظر لگانے والے بلاتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے، قتل کر دو، مکہ سے نکال دو اور ان کو قید کر دو۔ 3 سال تک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دانہ تک انہوں نے خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے جو اتنی شرارتیں کی ہوئی تھی نا، تو شدید ترین عذاب یہ چکھنا ہے۔ اگر چکھنے میں اتنا ہے تو پوری پھینٹی کا اندازہ پھر لگایا جا سکتا ہے۔ بس یہ تھا ایک مضمون جملہ، یہ تھا ایک مفہوم کہ ان کافروں کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ یہ تو اب قیامت گزرنے کے بعد انہی کو پتہ چلے گا، ہمیں کیا معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے ایک تصویر ہمارے سامنے رکھی ضرور ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لو بھی ایک اور دلچسپ کہانی قرآن حکیم کے الفاظ میں ہم پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل اور دماغ بڑا مطمئن سا ہوتا ہے، کوئی پڑھائی کا لوڈ نہیں ہوتا، بوجھ نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی، اس دن ذرا پڑھنے کا سکون ذرا اور طرح کا ہوتا ہے۔ جب فکریں پڑی ہوتی ہیں کئی ساری
تو اس دن ذرا کوئی پڑھنے کا ماحول ذرا اور ہوتا ہے۔ تو آج میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، مولا کائنات نے ایک جو لفظ استعمال کیے ہیں ان کو غور کرنا، ہم ان کافروں کو ان کے برے اعمال کی ضرور سزا دیں گے۔ تو ان کافروں نے کیا صرف برے ہی اعمال کیے ہوئے تھے، اچھے اعمال نہیں کیے ہوئے تھے؟ اچھے اعمال تو ہر بندہ کرتا ہے۔ مثلا کافر جو ہیں یہ اپنی ماں کی جو تھوڑی بہت خدمت کرتے ہیں، باپ کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ سارے اچھے کام ہی ہیں۔ انگلینڈ سے آنے والوں تو امریکہ سے آنے والوں خود ہی آ کر بولتے ہو جی انسانیت ان میں کافی زیادہ ہے، وہ جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، خود ہی آ کر بولتے ہو یہ اچھے کام تو ہیں، کام تو اچھے ہیں، چلو تھا ہمارا ورثہ لیکن چلا گیا ادھر، لیکن کام تو اچھے ہیں۔ تو مثلا سچ بول دینا، جو کہا ہے ویسا ہی کر دینا، چلو کام تو اچھا ہے۔ اور مسلمان ہو کر کے تو ہم جھوٹ بولیں، کام تو بڑا ہے۔ وہ کوئی شے بیچیں یا بھیجیں یا بیچیں تو لکھا ہوتا ہے کہ اس کی فارمولیشن یہ ہے، تو جو کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، یہ کام تو اچھا ہے۔ خدمت خالق کے جذبے اور بہت سارے کام، مجھے کہ ان کی سخت شان و توصیف تھوڑی کہنی ہے۔ تو کافروں نے تو اچھے کام بھی کیے ہیں اور برے کام بھی کیے ہیں، اور ان مسلمانوں نے بھی تو اچھے کام بھی کیے ہیں، برے کام بھی کیے ہیں۔ مولا کائنات یہ کیوں نہیں فرما رہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ان کو جزا دیں گے اچھے کاموں کی بھی اور برے کاموں کی بھی؟ کہا نہیں، ہم ان کو جزا دیں گے برے کاموں کی، اچھے کام کی طرح یہ اچھے کاموں کی جزا کا حوالہ قرآن نہیں دیتا۔ اور ادھر میں مومنوں کا حوالہ آپ کے سامنے کہتا ہوں، من عمل صالحا وهو مؤمن، جس نے اچھا عمل کیا اور حالانکہ وہ مومن ہوا نا، تو اس کو ہم نے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم نے بڑی اچھی جزا دینی ہے، اس کو نئی زندگی دینی ہے بڑی عمدہ۔ یعنی مومن کا حوالہ چلتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، ایمان والوں کے اچھے عمل ہم بڑا اجر دیں گے ان کو۔ تو ایمان والوں کے برے عملوں کا حوالہ کیوں نہیں ہوتا؟ بعض بات ہے بھی قرآن پاک میں، مجھے پتہ ہے، لیکن اکثر آپ آیات پڑھو گے۔ اب میں عنوان کو ایک بار قرید کر آپ کے سامنے تصویر لانا چاہتا ہوں۔ ایمان والوں کا حوالہ جب قرآن دیتا ہے تو ان کے جو اچھے عمل ہیں ہم ان کو اچھی جزا دیں گے۔ فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایمان والوں کو ہم اچھے کاموں کی جزا دیں گے، ان کے برے کاموں کا حوالہ ہی نہیں ہے۔ اکثر آپ ایسا ہی پاؤ گے۔ اور کافروں کا حوالہ ہو تو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے برے کاموں کی ہم ان کو سزا دیں گے، اچھے کاموں کا حوالہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اچھے کام مسلمانوں نے بھی کیے، برے انہوں نے بھی کیے۔ جب ان کی جزائے آخرت کھلی تو کہا احسن، اچھے کاموں کی جزا دیں گے، بروں کا حوالہ نہیں۔ اور کافروں کا جب چھیڑا کہ آخرت میں ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، تو کہا ان کے برے کاموں کی سزا ہم دیں گے، اچھے کاموں کا حوالہ ہی نہیں۔ یہ بات ہے کہ دلچسپی والی بات ہے۔ جب میں آج یہ تفسیر پڑھ رہا تھا میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اور کہاں اللہ پاک نے مسلمانوں کو کافروں سے ممتاز ہی رکھا ہے، کافروں کو مسلمانوں سے ممتاز ہی رکھا ہے۔ اور قرآن حکیم بار بار بولتا رہا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، یہ ایمان والے اور کافر یہ برابر تھوڑے ہیں، یہ جنت والے اور دوزخ والے برابر تھوڑے ہیں۔ تو اللہ نے بیان میں بھی برابری نہیں رکھی ہے، ان کے حوالے کسی اور طریقے سے ہیں، ان کے حوالے کسی اور طریقے سے ہیں۔ آئے ذرا پہلے تو اس عنوان کو ہم سمجھیں کہ باری باری سمجھ لیتے ہیں، باری باری۔ رب کائنات مسلمانوں کے حوالے سے عام طور پر قرآن کی عادت یہ ہے، ایمان والوں کے اچھے عمل، ایمان والوں کے اچھے عمل جزا دیں گے، جنت دیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری، جن کے اچھے عمل جنت دیں گے۔ تو ایمان والوں کو جوڑا جاتا ہے اچھے اعمال کے ساتھ، برے اعمال کرتے ہیں لیکن قرآن جوڑتا نہیں ہے ساتھ، اکثر ایسا ہے، میں بار اکثر بول رہا ہوں۔ تو اس کو پہلے ہم نبیڑ لیتے ہیں، پھر ہم ادھر آ جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سسٹم میں تمہیں دے رہا ہوں نا، جو نظام عبادت میں تمہیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے تم نے اچھے کام، عبادت ساری اچھا کام، ٹھیک ہے تم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جو میرا دیا ہوا سسٹم ہے نا، تم کرتے جاؤ، گناہ ساتھ لگتے بھی جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے معاف بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، گناہ ساتھ لگتے بھی چلے جاتے ہیں، وضو کرنے سے معاف بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، گناہ بندے سے ہوتے بھی چلے جاتے ہیں، روزے رکھنے سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، گناہ بندے سے ہوتے بھی چلے جاتے ہیں، درود و سلام پڑھنے سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بندہ گناہ گار ہوتا ہے، مرتا ہے، مرنے کے بعد لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کوئی پڑھا کر اس کو بخشتا رہتا ہے۔ مسلمان کم از کم اتنا ضرور کہتے ہیں حضور کی کل امت کو بخشا، یہ لگے رہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کا ماجرا یہ ہوا، برے کام کرتے ہیں صحیح، لیکن میدان محشر میں جانے تک کئی مسلمان ایسے ہونے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ معاف فرما چکا ہوگا۔ سارے نہیں ہونے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، سارے نہیں ہونے، کئی مسلمان ایسے ہونے ہیں کہ ان کے گناہ اللہ معاف فرما چکا ہوگا۔ اب آگے قیامت کا دن، اب حساب و کتاب چلنا ہے، تو پیچھے بچے ہی نیک اعمال ہیں، اس لیے رب کائنات ان کے حوالے سے نیک اعمال ہی کا حوالہ ارشاد فرماتا ہے۔ اب آ جاؤ کافروں کی طرف۔ کافروں کے جو برے اعمال ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کافروں کے برے اعمال کی بخشش نہیں ہے جب تک ایمان قبول نہ کریں۔ وہ گناہ ہے تو رہا، تو پھر بھی رہا، تو پھر بھی رہا، تو پھر بھی رہا، تو قیامت کی صبح آ گئی تو اب بھی رہا۔
جہاں تک معاملہ ان کی اچھے اعمال کا ہے قرآن حوالہ کیوں نہیں دیتا؟ اس کا راز حضور نے کھولا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کافر جتنے بھی اچھے عمل کرتے ہیں اللہ ان کو اچھے عملوں کی جزا دنیا ہی میں دے کر فارغ کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے اعلان کیا تھا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ جو دنیا ہے یہ ایمان والوں کی جنت ہے اور ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور یہ کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو جنت ہونے کا معنی اچھے اعمال کی جزا جنت ہی تو ہوتی ہے، اچھے اعمال کی جزا جنت ہی تو ہوتی ہے۔ اب ایمان والوں کی جنت چونکہ ادھر ہے، میرے حضور نے کہا پھر تمہارے اچھے اعمال کی جزا اللہ جنت میں ادھر تمہیں عطا فرمائے گا، اور کافروں کی جنت چونکہ ادھر ہی ہے ان کو سارے اچھے اعمال کی جزا ادھر۔ اب قیامت کا دن آ گیا، جتنے اچھے کام کیے تھے جزائیں لے چکے ہیں، ایڈوانس ہی لے چکے ہیں، پا چکے ہیں، دنیا میں کھا چکے ہیں، ہڑپ کر چکے ہیں۔ اب جب میدان محشر میں آئے اچھی اعمال ہیں ہی کو نہیں، وہ سارے گناہ بچے ہیں پیچھے۔ لہذا اب آپ کو قرآن پاک کا یہ اسلوب سمجھ آنا چاہیے کہ ایمان والوں کے بارے میں ہمیشہ قرآن یہی کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والا عمل صالح جنت، ایمان والا عمل صالح جنت، ایمان والا عمل صالح جنت۔ اور گناہ اس سے پہلے بہت سارے اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے۔ اور کافروں کے بارے میں ان کے برے اعمال سزا دوزخ، برے اعمال سزا دوزخ، مولا نیک اعمال فرمایا وہ ہم ادھر ان کو دے کر کے تو فارغ کر چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا حسن کرم ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ ان کے گندوں کو ادھر ہی صاف کر کے میدان محشر میں اب آئے میں ذرا 2-3-4 جمعے راتیں اور جمعے پیچھے جا کر کے تو ذرا ایسے سمیٹ کر لاتے ہیں۔ ہم نے ان قریب کافی ساری باتیں پڑھی، ایمان والوں کا معاملہ یہ، کافروں کا معاملہ یہ، ایمان والوں کا معاملہ یہ، کافروں کا معاملہ یہ، ایمان والوں کا معاملہ یہ، کافروں کا معاملہ یہ۔ ایک میں نے ابھی آپ کو یہ بتا دیا اور اس کو سمجھانے کے اندر میرا وقت لگا اور تسلی سے میں نے بتایا۔ اور دوسرے اعمال یہ ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوتے تھے، یہ بات اور اس سے پہلے والی بات دونوں قریب ہیں۔ حضور فرماتے تھے کہ مومن کی شان یہ ہے جب یہ کوئی نیکی کرتا ہے اللہ ایک بار اسے جزا دنیا میں دیتا ہے، ایک بار آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ کافر کا حال یہ ہے جب یہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو ایک ہی بار جزا دیتا ہے اور وہ دنیا میں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ایک تو میں نے کہا یہ والی بات اور پچھلی تفصیل، یہ دونوں قریب باتیں ہوئیں۔ اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کافر کا اور مومن کا فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر پر دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی بیماری، کوئی اذیت آئے نا تو اس کی وجہ سے اس کی آخرت کی عذاب میں کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایمان والے کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر اس سے بیماری آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، حتیٰ کہ میں تو اس مصیبت کو پڑھ کر بھی حیران ہوں، بتاتا ہوں پھر دہرا دیتا ہوں، مصیبت آئے تو اللہ ادھر کی مصیبتوں کی وجہ سے اس کی آخرت کی عذاب میں کمی کر دیتا ہے، بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ختم ہی فرما دیتا ہے۔ میں تو اس مصیبت پر بھی حیران ہوں۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے اپنا پیسہ رکھا ایک جیب میں، غلطی سے ہاتھ چلا گیا دوسری جیب میں، اور جو ایک دم سے جھٹکا لگا وہ میرے پیسے کہاں گئے؟ جو ایک دم سے جھٹکا لگا ہے نا یہ بھی تکلیف ہے۔ میرے حضور پاک نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمانا ہے، تمہیں یہ تکلیف ہوئی ہے بھائی تمہیں اس کا بھی اللہ پاک نے اجر عطا فرمانا ہے۔ تو یہ ایمان والے کا اور کافر کا دنیا اور آخرت کی زندگی میں ایک دوسرا فرق میں نے دہرایا ہے۔ اب کئی باتیں اب ہماری دہرائی کے درجے میں چلی گئی ہیں، 24واں سپارہ اللہ والو ہمارا چل رہا ہے۔ میں تیسرا فرق آپ کے لیے بیان کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ میدان محشر میں کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے شفاعت ہے، شکر الحمدللہ۔ پانچویں بات یہ ہے سبق میں آج آئندہ آگے آ رہی ہے، کوئی ایمان والا نیک عمل والا فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو فرشتوں کی باتیں کوئی اور ہوتی ہیں، اور کافر جب مرنے لگتا ہے یا کوئی بہت سخت گناہ گار تو اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کے انداز ہی کوئی اور ہوتے ہیں، ادھر فرشتے تھپڑ مار مار کر روحیں نکالتے ہیں، اور ایمان والوں کے پاس آ کر یہ کلمات بولتے ہیں اللہ تخافوا، اور بھائی ڈرنے والی کوئی گل نہیں، ولا تحزنوا، کوئی غم نہیں کھانا، وابشروا بالجنہ، کسی اور تو نہیں چلے جنت ہی چلے ہیں نا، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کلے تھوڑے اسے توڑنا لانا، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس سفر پر نکلنے لگے ہو سفر تمہارے لیے اجنبی ہے لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ہم نے تمہیں کب کہیں چھوڑے رکھا، ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا کے اندر، فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، اور آخرت میں بھی ہم گاہے بگاہے جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی تم ہمیں اپنے پاس پاؤ گے۔ یعنی یہ کوئی دنیا کے سیاستدان تھوڑے ہیں صرف الیکشنوں کے دور میں لائٹیں جلتی ہیں، الیکشنوں کے دور میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور بھائی یہ آخرت کے سیاستدان ہیں، کہا جہاں بھی جاؤ گے تم ہمیں اپنے ساتھ ہی پاؤ گے۔ یعنی یہ فرشتوں کا اعلان ہے اللہ کے کہنے پر، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو چاہو گے ملے گا۔ خیر اس پر مجھے کچھ آج بات کرنی ہے، آج آیت آئی ہوئی ہے یا بڑی دلچسپ بات ہے میرے پاس،
اگر وقت ختم بھی ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے وہ علم کے ہاضمے کا ڈکار ہی نہیں آنا ہے جب تک وہ بات میں کر کے نہ جاؤں گا۔ آج میں بڑا خوش ہوں، مجھے اللہ پاک نے یہ ایک علم کا جملہ نصیب کیا ہے۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کے درجوں میں اضافہ فرمائے، ان کی قبریں روشن فرمائے، جنہوں نے ہم جیسے علم کے نالائق لوگوں کو بھی دو باتیں سننے اور سنانے کی توفیق اللہ سے لے کر دے دی ہوئی ہے۔ اللہ ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے۔ تو اس آیت پر تو ہم جب آخر میں پہنچیں گے پھر بات چیت ہوگی۔ پھر کافروں کے لیے کوئی اعلان نہیں ہے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے تو اعلان ہوتا ہے۔ کافروں کے پاس فرشتے آتے ہیں کالے رنگ کے لباس پہن کر، کالے چہرے، بدبو دار ان کے جسم، یہ اللہ کے کرنے سے ایسا ہے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے، کافروں کے لیے کوئی اعلان ہی نہیں ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے۔ ان کا کوئی دوست ہے؟ لا ناصر لہم، ان کا کوئی مددگار ہی نہیں ہے، لیکن ایمان والوں تمہارا تو اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ اچھا، اور ان ایسے بہت سارے فرق ہیں، لیکن اتنے کو میں نے لذت پیدا کرنے کے لیے اپنی گفتگو اور اپنے ماحول میں کہ ایمان والے کی زندگی اور کافر کی زندگی آخر قرآن کہتا جو ہے لا یستوی، یہ برابر ہے ہی نہیں ہے۔ تو برابر نہیں ہے تو پھر دیکھو نا کن کن جہتوں سے ایمان والے کی زندگی اور کافر کی زندگی برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھے اچانک ابھی تازہ بات ہے، بری بات نہیں ہے، کوئی وحی بھی نہیں ہے، کوئی کرامت بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، خواب ہے۔ تو خواب چلو ایمان والے بندے کے خواب میں سچائی اللہ نے کہیں رکھی ہوتی ہے۔ حضور ہی فرماتے ہیں، میں نے جن استاد گرامی سے حفظ کیا تھا، اللہ پاک ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے، تو وہ فوت ہو گئے تھے۔ میں نے کہیں خواب میں بالکل چند دن پہلے ان کو دیکھا، میں دیکھ کر اتنا خوش ہوا، میری طبیعت باغ ہو گئی۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک دکان سے سامان خرید رہے ہیں، تو لیکن دکان پاکستان کی نہیں، کوئی حرم کی دکان ہے۔ اللہ اکبر، انہیں میں نے ادھر سودا خریدتے دیکھا۔ یہ ایمان والے برابر کدھر ہیں؟ یہ قبروں کے اندر بھی چلے جائیں تو اللہ پاک ان کے حالات کدھر سے کدھر رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مجھے اس دکان پر پہنچا دیا۔ میں نے کہا السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ تو پتہ نہیں کیسے میرے دل میں وہ خیال آ گیا اور میں نے وہ سوال پوچھا۔ جب میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں خواب میں، تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سوال جب بھی کسی کی خواب میں ملاقات ہوئی ہے نا کسی بڑے بندے سے، تو یہی سوال پوچھا ہے۔ یعنی مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ میں وہ سوال کر رہا ہوں آج، اور میں خوش ہو رہا ہوں کہ واہ بھائی آج میں بھی ایک فوت ہونے والے بندے سے وہی سوال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا استاد محترم کیا بنا؟ اللہ نے کیسا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ کہنے کہ یار سارا معاملہ ٹھیک ہے، اللہ نے بخش دیا ہے، مجھے کرم کر دیا ہے میرے ساتھ، پر جو میں نے ادھر دیکھا ہے نا، ایک بات میں نے بڑی خطرناک دیکھی ہے، ایک بات میں نے بڑی خطرناک دیکھی ہے۔ میں نے کہا استاد صاحب وہ کیا بات آپ نے خطرناک دیکھی ہے؟ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی ہمت ہی عطا نہ کرے۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ جو برا رویہ ہے نا، یہ بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ میں نے بیٹے ادھر دیکھا ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں مرنے والا میں وہ مر بھی جائے تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ کئی روحیں ایسی ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان کو اللہ اجازت دیتا ہے دل لینے تک قبر چ رہ لو، نہیں تو آپ کا ٹھکانہ ہم نے حرم شریف میں زمزم کا کنواں رکھا ہوا، وہاں جا کر اب رہ لو۔ تو اگر وہ حرم میں زمزم کے کنویں پر جا کر رہ رہی ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی میری کرامت بھی نہیں ہے، خواب ہے۔ خواب کے اندر بندہ کچھ بھی اچھا دیکھ سکتا ہے اور برا بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو لا یستوی اصحاب النار، یہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہے، ان کے اندر اللہ نے بڑا فرق رکھا ہوتا ہے۔ اچھا اب آئیے ذرا، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اور مسلک والوں، مسلک سیکھنے والوں ذرا کہ جملہ سیکھ جاؤ جو زمانوں سے آپ محراب اور منبر سے سنتے چلے آ رہے ہو، لیکن میں اس دن ذرا زیادہ زور دیتا ہوں جب مجھے وہ قرآن پاک سے ملتا ہے، تاکہ آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ اللہ نے آپ کو مسلک حق عطا فرمایا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو مسلک وحی عطا فرمایا ہوا ہے، آپ کا مسلک محبت یا آسمان سے اترنے والا مسلک محبت ہے۔ ذرا تصویر سامنے کرو، رسول اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں آ کر شور ڈالتے ہیں، تکلیف کس کو ہوئی؟ حضور کو۔ دشمنی کس کے ساتھ نبھائی؟ رسول اللہ کے ساتھ، تاکہ ان کی بات آگے چلی نہ جائے، ان کی بات سنی نہ جائے، تلاوت ان کے کانوں میں پڑ نہ جائے، تو حضور کو تنگ کیا۔ مولا کائنات نے جب قرآن پاک میں اس تصویر کا حوالہ دیا تو یہ تو نہیں کہا ذالک جزاء اعداء النبی، یہ نبی کے دشمنوں کی جزا ہے، ہم نے جو ان کو عذاب شدید دینا ہے نا، یہ ہے نبی کے دشمنوں کی سزا، یہ نہیں۔ مولا کائنات نے کہا اعداء اللہ، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کی جزا۔ مولا دشمنی تو نبی کے ساتھ کر رہے تھے، مولا کائنات نے یوں کہہ کر سمجھایا یہ ہے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے والا میرے ساتھ ہی کر رہا ہے، اور کیا ہے؟ نبی کو آنکھ دکھانے والا مجھے ہی تو دکھا رہا ہے۔
نبی سے محبت کرنے والا میرے ہی ساتھ تو کر رہا ہے، نبی کی اطاعت کرنے والا میرے ساتھ ہی تو اطاعت کر رہا ہے۔ ان حوالوں میں اضافہ ہو گیا جو آپ کو کل لکھوا رہا تھا کہ کون کون سی شے ہے جو رسول اللہ کی ہے، رب کائنات نے کہا ہماری ہی ہے۔ یہ طلباء جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جا کر ان حوالوں میں اضافہ کر لیں کہ رسول اللہ سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو رب کائنات نے کہا یہ ہمارے ہی ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اور یار رسول اللہ تو رسول اللہ ہے۔ یہاں تو سرکار کے شہزادوں کا بھی یہی حال ہے، یہاں تو سرکار کے شہزادوں کا یہ حال ہے۔ حضور نے کیا اعلان کر رکھا تھا؟ من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ یہ تو اب اتنے یاد ہو چکے ہیں جملے، آپ کو ترجمہ نہ بھی کروں گزارا چل جاتا ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ سرکار تو سرکار، یہاں تو سرکار کے وہ شہزادوں کا حال رسول پاک علیہ السلام نے یوں اعلان کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں سرکار کی اور سرکار کی نسبتوں کی دشمنی نہیں بلکہ چاہت عطا فرمائی ہوئی ہے، بلکہ محبت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور اہل سنت کا مسلک ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے شہر سے کھجور آ جائے، ٹوٹ پڑتے ہو، ادی ادی کرو، 4 حصے کرو، 8 حصے کرو، اور پانی زمزم کا آ جائے جگوں میں ڈالتے ہو، یار حضور کے شہر کا پانی ہے۔ یہ اہل سنت کو اللہ پاک نے ان نسبتوں کا احترام عطا فرمایا ہوا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب آئیے ذرا کچھ باتیں ہیں ذرا جلدی سے گزر جاتا ہوں، اس میں کئی بار چونکہ ہو چکی ہیں۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا۔ کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جن 2 جماعتوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے نا ذرا ان کو ہمارے سامنے کر۔ یعنی جنات بھی ہوتے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں۔ انسانوں کی گمراہیاں تو آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، انسان کس کو کیسے کیسے گمراہ کرتے ہیں، اور جنات اور شیاطین جو الٹے سیدھے وسوسے ڈال ڈال کر گناہوں میں انسانوں کو مبتلا کرتے ہیں، وہ کہانیاں بھی قرآن پاک پڑھنے والا باہر کیا اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسے ہم جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پالنے والا ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر پھر ڈٹ گئے، بس استقامت اختیار کر لی۔ چند جمعراتیں پہلے کہیں میں نے استقامت پر تفصیل سے جو مجھے اللہ نے میسر کیا تھا آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، استقامت کیا ہوتی ہے بیان کر چکا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کا یہ قول مبارک آپ کو سنا چکا ہوں۔ ایک اعرابی حضور کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا حضور مجھے ایک بات بتا دیں، تو بس ایک ہی بات بتانا، زیادہ میں نہیں، تو ایک ہی بات بس، میں دلنی علی عمل، ایک شے بتائیں تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا تھا قل لا الہ الا اللہ ثم استقیم۔ یہ میں نے تب اس دن بھی آپ کو کہا تھا اور آج پھر آپ سے عرض کرنے کے بعد آگے بڑھوں گا کہ استقامت یہ ہوتی ہے کہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ، اب پھرنا نہیں ہے، اب اس پر جمنا ہے، اس کے تقاضوں کا پورا کرنا ہے۔ جو عہد اپنے ذمے چڑھا لیا ہے، جو ذمہ داری لے لی ہے بندگی کی، اطاعت کی، الوہیت کو ماننے کی، الہ ہونا یعنی معبود ہونا، تو جس کو معبود ہونے کی بات تم نے کر لی ہے پھر عبادت کرنا اس کے لیے، اس پر جم جانا، رکنا نہ، ہٹنا نہ۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے لوگوں استقامت کرو، لومڑی کی طرح شرارتیں نہ کرو۔ آپ صاف صاف کہتے ہوتے تھے، آپ کے لہجے کا جلال تو تاریخ میں مشہور ہے نا، لومڑیوں کی طرح زندگی نہ گزارو، لومڑیوں کی طرح استقامت کے ساتھ جیو۔ مانا یہ ہوتا تھا کہ جو یہ لومڑی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر کام میں 2 2 3 3 راستے بناتی ہے، ادھر سے پھنس گئے تو ادھر بھاگیں گے، ادھر سے پھنس گئے تو ادھر بھاگیں گے، اور نہ ادھر پکی تو نہ ادھر پکی، اس کا کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا، وہ کئی راستوں کا وہ مسافر ہوتی ہے۔ یہ لومڑی کی زندگی ٹھیک نہیں ہوتی۔ مسافر بنو رسول اللہ کے، کہو اللہ ایک ہے، محمد ہمارے مصطفیٰ ہیں، اس کے بعد جو اللہ کہے اور جو مصطفیٰ کریم کہیں چپ کر کے ماننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اور یہ جی پھر وہ ایسے نہ تو پھر ایسے تو نہیں نا، جی پھر ایسے تو نہیں نا، یہ میں کہتا ہوں ایسے نہیں نا، یہ پھر ایسے نہیں ہے۔ میں اس پر لطیفہ بتا دیتا ہوں، لطیفہ سمجھاتا ہوں۔ بعض کا لطیفہ مضمون جملہ کو 2 واقعات میرے سامنے پیش آ چکے ہیں اور دونوں لوگ ایک ہی خاندان اور قبیلے کے ہیں۔ میں خاندان اور قبیلہ بھی نہیں بتاؤں گا اور وہ 2 بندے کون سے ہیں وہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ ایک بندہ جہلم کا ہے اور ایک بندہ قصور کا ہے، ایک بندہ قصور کا اور ایک گجر خان کا ہے۔ وہ گجر خان ور نے قسم توڑی، دونوں نے قسم ہی توڑی ہے، بھی آپ کو بتاؤں۔ وہ گجر خان ور نے قسم توڑی تو کہتا ہے کیا کفارہ ہے؟ میں نے کہا 10 بندوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا۔ کہتا اگر میں تھوڑے کو نفل پڑھ لوں گزارا چل جائے گا۔ یہ اور بھائی جو کہا گیا وہ کر۔ جناب عمر یہ سمجھاتے ہیں کہ لومڑی نہ بنو، یعنی کہا کچھ اور جا رہا ہے، کر کچھ اور چاہ رہے ہو، اللہ کچھ اور فرما رہا ہے، تمہارے ارادے کچھ اور ہو رہے ہیں۔ جناب عمر کا قول سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اور دوسرا بندہ قصور کا ہے، دونوں کا قبیلہ خاندان ایک ہے لیکن بتا نہیں رہا میں وہ کون سا قبیلہ خاندان ہے۔ اچھا تو وہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ قسم کا کفارہ، میں نے کہا یا 10 بندوں کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے لے کر دو یا غلام آزاد کرو، تو پھر اگر سب کچھ نہیں ہے نا
تو پھر 3 روزے رکھ لو. تو کہتا ہے اگر سارا کچھ ہونے کے باوجود پیسے بھی ہیں سارا کچھ ہے جو ڈائریکٹ 3 روزے رکھ لوں تھے. میں کہا یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا نفل پڑھ کر گزارا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا 3 روزے رکھ کر گزارا ہوتا ہے. میں کہا نہیں بھائی اللہ نے پیسے دینے کی بات کی ہے تو یہ مانا ہے کہ اور آپ بھی ایسا کرتے ہو جو بات دل کو لگی آمنا وصدقنا. جہاں تھوڑی کوئی طبیعت آگے پیچھے ہوئی نا تو جی ویسے تو پھر وہ ایسے کہتے ہیں تو پھر جناب وہ تو پھر تو ہے نا جی ایسے گھما کر الفاظ اپنے مقصد کی بات نکالنے کی کوشش کی. جناب عمر کی زبان میں لومڑیاں کہا کچھ اور جا رہا ہے کر کچھ اور رہے ہو. لومڑی نہ بنو جنے بنو جنے. تو رب کائنات نے کہا استقاموا. جنہوں نے کہا رب اللہ ہے ہر گل منسا جنہوں نے کہا رسول اللہ ہمارے آقا ہیں ہر بات مانیں گے تو رب کائنات نے کہا تم ہر بات مانو میں تمہاری تعریفیں بیان کروں گا میں تمہاری شانیں بیان کروں گا. اے جی وہ جنا جس نے کہا تھا تو نبھا دیا ہے. اللہ اکبر. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پھر ڈٹ گئے اس پر. تتنزل علیہم الملائکہ. ہم فرشتے بھیجیں گے ان پر. جو قرآن پاک نے کہا وہ تو کہا. میں کچھ حدیثیں بھی 60 سبمٹ کرنا. آج میں آپ کو ایک لذت مندی بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا وہ بات درمیان میں رہ گئی. یہ استقامت ہوتی کیا ہے؟ قول کا بھی کھڑا ہونا عمل کا بھی کھڑا ہونا یہ استقامت ہے. یہ الفاظ کتابوں کے نہیں ہیں. جو کتابوں کے میں نے پڑھے ہیں وہ اور ہیں. یہ اس کو نچوڑ کر کے مزید کام سیدھا کیا ہے آپ کے لیے آسان کیا ہے. قول میں بھی کھڑا اور عمل کے اندر بھی کھڑا. قول اور شے عمل اور شے ہے. یہ بڑا استقامت والا بندہ ہے. یہ بڑا استقامت والا بندہ ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ 1000 کرامتیں ایک بندہ دکھائے اور دوسرا بندہ کرامت ایک نہ دکھائے لیکن استقامت دکھائے. کہا یہ استقامت والا 1000 کرامتوں والے سے آگے ہے. یہ اصل اسلام کے اندر جو تمہاری سوچ نہ سنی ہو کراماتی سننی اور پیر کو گھماتے رہنے والے سننی. پیر گھوم کے دکھائے تو پھر سمجھ آئے نا کہ یہ کوئی کرامت والا پیر ہے کوئی. تو تمہاری زبان میں نہیں اسلام کی زبان میں استقامت 1000 کرامت سے افضل ہوتی ہے. اگرچہ ہمارے ہاں جو کرامتیں ہوتی ہیں یہ استقامتوں سے ایک بندہ نماز ہیکنا پڑے تو روٹیاں ایک یا 2 کر دے ہوئے. یہ افضل ہے اس بندے سے جو 5 نماز بلکہ 40 کی 40 نمازیں پڑھتا ہے. مبالغہ کیا میں نے. جو 100 کی 100 نمازیں پڑھتا ہے اس سے تم اس کو اچھا سمجھتے ہو. خیر یہ آپ کا ترازو ہے اور مذہب کا ترازو اور ہے. یہ آپ کی اور میری جنگ بھی اس دن تک چلتے رہنی ہے جس دن تک میرا جنازہ نہیں اٹھتا. اس دن تک یہ جنگ چلتے رہنی ہے. میں نے آپ کو صحیح بات کہتے رہنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی صحیح سننے کے باوجود چکاؤ تھوڑا سا کنی آپ نے ادھر ہی مارنی ہے جدھر آپ کی وہ ایک لالچ ہے نا کہ وہ روٹیاں 4 تھی تو 6 ہو گئی ہیں. حضرت صاحب نے تعویذ دیا تو انگلینڈ چلا گیا ایسا ہی پیر ہے اور اگر نہیں گیا تو پیر ہی خراب ہو گیا. ویزا لگ گیا تو پیر صحیح ہے. تم تو پیروں کو ویزوں پر تولتے ہو. کاروبار چمک گیا تو پیر صحیح ہے. نہ چمکا تو پیر ہی خراب ہے. بندہ بدلو بھائی پیر بدل لو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہنستے ہنستے آپ کے زخم آپ کو دکھا گیا ہوں. آپ ایسے سننی ہو اور آپ ایسے پیر پرست لوگ ہو. حقیقت اسلام حقیقت اطاعت حقیقت بندگی اور مصطفیٰ کریم سے پیچھے لپک جانے والا تم اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو. اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے کو تم سب یہ ہے زین لہم الشیطان اعمالہم. اچھا جی تو قول کا بھی کھرا عمل کا بھی کھرا. یہ ہے استقامت. اور ایک قول یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی ہو تو بھی تول پورا تنہا ہو رہے تو بھی تول پورا. یہ بھی الفاظ میں نے بدل کر کہا ہے. تو بھی تول پورا. لوگوں کے سامنے ہو تو بھی تقوی کا تول پورا. لوگوں کے سے ہٹ جاؤ تنہا چلے گئے تب بھی تقوی کا تول پورا. یہ بڑا استقامت والا بندہ ہے. یہ ہے استقامت والا بندہ. اور دونوں باتیں بھائی بڑی اوکھی باتیں ہیں. قول کا بھی کھرا عمل کا بھی کھرا. اللہ جسے نواز دے. اچھا لوگوں کے سامنے بھی تقوی میں تول پورا اور تنہا ہو تو بھی تقوی میں تول پورا. او بھائی یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو اولیاء کرام ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں جن کو اللہ یہ کرم عطا فرما دے. دنیا سے بے رغبتی آخرت میں رغبت تیز. آخرت میں رغبت تیز. یہ ہے استقامت والا بندہ. دنیا سب کچھ کما ہنڈا کر کے پھر بھی بے رغبت اور آخرت میں اس کی رغبت تیز. یہ بڑا صاحب استقامت آدمی ہے. کافی ہے 2-3 باتیں آپ کو بتائی ہیں مقصد پورا کرنے کے لیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے. ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے. ان پر فرشتے اترتے ہیں. وہ رکھ کر کہتا ہے لا تخافوا آئندہ جو زندگی آنے والی ہے ڈرنا نہیں ہے. ولا تحزنوا جو ہو گیا اس پر بھی ڈرنا نہیں ہے. اس لیے کہ شفاعت بھی کوئی عنوان ہے. یہ دعائیں بھی کوئی عنوان ہے. جو گزر گیا بندہ کوئی عام نہیں ہے نا. بندہ وہ ہے جس پر فرشتے اتر رہے ہیں. یہ اس کو کہا جا رہا ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ جو گزر گیا پرواہ نہ کرنا. پرواہ کرنا کے رونا کے دھونا کے توبہ کرنا کے. یہ توبہ کر چکنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ ساری عمر رونے روانے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں. مطلب سمجھو کہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو ہو گیا پرواہ نہ کرنا. پرواہ کرنا کے
رونا پریشان ہونا پٹنا اللہ کے آگے، یا اللہ کرم کر گندے ہو گئے ہیں، تو یہ رو تو کر ہی، تو جب یہ مقام موت آئے گا تو فرشتے کہیں گے ہون غم نہ کر، تو رویا تونے والا بندہ ہے، تو معافیا مانگنے والا بندہ ہے۔ یہ اس بندے کی کہانی ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو، التی کنتم توعدون، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ جو آخری بات ہے وہ آخر میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، میں نے بڑی دلچسپ بات ہے، وہ میں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ پہلا ذرا میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فرشتے جو ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں، نحن اولیاؤکم، فرشتے ایمان والوں سے کہیں گے ہم تمہارے دوست تھے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست بھی ہوں گے، مددگار بھی ہوں گے، کہیں بھی ہم تمہیں تنہا نہیں رہنے دیں گے۔ یہ کون کون سی مقامات ہیں؟ ائمہ تفسیر نے اکٹھے کیے، کہاں کہاں کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتے اس کو بتا رہے ہیں کہ غم نہ، وہاں بھی غم نہ کرنا ہم ادھر ہی ہوں گے، وہاں بھی غم نہ کرنا ہم ادھر ہی ہوں گے، وہاں بھی غم نہ کرنا ہم ادھر ہی ہوں گے۔ تو دنیا میں جیسے ہم تیرے ساتھ ساتھ رہے، یہ خیر کا خیال آ گیا، یہ فرشتے کے ڈالنے سے ہے۔ اور ذرا کوئی دوسرا درود السلام پڑھیے، یہ خیال فرشتے نے ڈالا ہے، یار کوئی صدقہ دے دیتے ہیں، یہ خیال فرشتے نے ڈالا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، فرشتے یعنی اللہ کی طرف سے معمور ہے نا، ڈیوٹی ہے۔ آیت الکرسی پڑھی تو بندہ فرشتہ ساری رات کھڑا ہو گیا، امت رات یہاں رکھسا، یہ جو ہے کہ فرشتہ کھڑا ہو گیا آ کر۔ تو دنیا میں ہر عمل صالح اور عمل خیر کے موقع پر یہ القاءات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ہے کہ ہر صبح ایسا ہوتا، دو فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے اللہ جو خرچ کرے تو اس پر خرچ کر، اور اے اللہ جو ہاتھ روکے تو اس سے روک لے۔ یہ فرشتے ہر روزانہ اعلان کرتے ہیں، تو خوش بخت روحیں اس اعلان کو قبول کر لیتی ہیں اور وہ خرچ کرنے کی رغبت رکھتی ہیں۔ تو دنیا میں ایمان والوں کی مدد ہوتی رہی، فرشتے ان کے ساتھ، درود و سلام پڑھا فرشتے ساتھ، تلاوت کی فرشتے ساتھ، آیت الکرسی پڑھی فرشتے ساتھ، نماز پڑھی فرشتے ساتھ، نماز پڑھ کر بیٹھ گئے فرشتے ساتھ۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں ساری حدیثیں ہیں، اہل علم کو پتہ ہے ساری حدیثیں ہیں۔ تو جیسے دنیا میں ہم تمہارے ساتھ 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 رہے، یہ جو درس قرآن سیکھنے آتے ہو، قرآن پاک سیکھنے آتے ہو، فرشتے ساتھ، اتنا ساتھ جہاں تم پاؤں رکھو وہاں پر رکھیں، اتنا ساتھ جہاں تم پاؤں رکھو وہ پر رکھیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو جیسے دنیا میں ہم تمہارے ساتھ رہے، اب آخرت شروع ہونے والی ہے، موت کا ویلا آ گیا ہے، اب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، کہاں کہاں؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی حدیث سے نچوڑا ہوا عنوان یہ ہے، ان 6 باتوں کی یا 7 باتوں کی ترتیب میں حضور نے ایک دم سے کوئی حدیث کہی تھی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بات یہاں کہی تھی ہم نے اٹھا کر یہاں رکھ لی، کوئی یہاں کہی تھی اٹھا کر یہاں رکھ لی، کوئی بات یہاں فرمائی تھی اٹھا کر یہاں رکھ لی۔ جیسے میں نے ابھی بھی کہا فرشتے پار پچھاتے ہیں، یہ کوئی اور حدیث ہے، قرآن پڑھو فرشتے ساتھ، یہ کوئی اور حدیث ہے، درود و سلام پڑھو فرشتے ساتھ، یہ کوئی اور حدیث ہے۔ ایسے ہی یہ آخرت کے مراحل میں فرشتوں نے اعلان کر رکھا ہے، ہم کہاں تک تمہارے ساتھ جائیں گے۔ سن لو بھی کہاں تک جائیں گے، سن لو فرشتے کہاں تک ساتھ جائیں گے۔ میں موت کا ویلا آ گیا ہے، پریشان نہ وہ، ہم آ گئے ہیں، یہ تو آگے قرآن پاک بول رہا ہے ہم آ گئے ہیں، اور تمہیں یہ کہنے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا شرنا نہیں، ہم آ گئے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا آخرت کا مرحلہ۔ قبر میں جاؤ گے، غم کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، ہم قبر میں اندھیرے رہنے تو نہیں دیں گے، آ جائیں گے ہم قبر کے اندر اور تمہارا ساتھ سفر طے کریں گے۔ قبر کے مراحل میں نور آئے گا تمہاری قبر کے اندر، تو قبر کے اندر ہم تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں اکیلا نہیں رہنے دیں گے۔ اچھا، اور فرشتے کہاں ساتھ؟ میں جب تم قبر میں ہی ہوگے تو اگر موقع ایسا آ گیا کہ روح پھونکنے کا ٹائم آ گیا، سور پھونکنے کا ٹائم آ گیا، تو سور پھونکنے کے ٹائم بھی بڑی دہشت ناکی ہونی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی ہوں گے، بتا دیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، ہم تمہاری اس وقت مدد کریں گے۔ میدان محشر جب لگے گا تو وہاں بھی پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ حضور حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، تو تمہیں کہا پتا کہ حضور کہاں ہیں، ہم تمہیں وہاں پہنچا کر آئیں گے، ہم تمہیں وہاں چھوڑ کر آئیں گے حضور کے پاس۔ یہ ہمارے آقا کھڑے ہیں، یہاں جا کر تو حوض کوثر پی لو، تو حضور کے پاس تمہیں چھوڑ کر آئیں گے۔ پل صراط سے گزرنے کا موقع آئے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، پل صراط سے تمہیں گرنے نہیں دیں گے، حتیٰ کہ جنت کا دروازہ آ جائے گا، وہاں تک بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ فرشتوں بس کہا نہیں، آگے بھی کام ہے، ایک جنت کے اندر بھی ایک کام ہے۔ ہاں جی، کام ہوتا ہے میرے پیاریو۔ جہاز میں کبھی آپ بیٹھ کر عمرہ کرنے گئے ہو تو جلدی مقصد سمجھانے کے لیے مجھے مثالیں دینی اچھی لگ جاتی ہیں۔ عمرہ کرنے جاؤ تو پتہ کیا ہوتا ہے، اندر داخل ہوتے ہی وہ جو ہوتے ہیں آپ کے خدام، وہ ایئر ہوسٹس ہیں، سر ٹکٹ دکھائیں پلیز، آپ کی سیٹ یہ ہے، آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے کہاں گئی، کبھی آگے جاتے ہو، کبھی ان کو پتا ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ یہاں تشریف لے آئیں، آپ ٹکٹ جی آپ ادھر تشریف لے جائیں۔ یاد آ گیا ہوگا آپ کو کہ 100-150 سیٹیں ہوں تو سیٹ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب خربوں مکانات ہوں جنت کے اندر، ہمیں کیا پتا ہمارا مکان کون سا ہے۔ فرشتوں کا کام نہیں کرنا، جنت کے اندر میں تمہارے مکان تک چھوڑ کر آؤں گا۔ اللہ اکبر،
जन्नत में जिधर तुम्हारा घर होगा मैं आपको साथ पकड़ कर वहां छोड़ कर आऊंगा। ये है वो ऐलान जो कुरान कर रहा है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम तुम्हारे साथ होंगे दुनिया में, तुम्हारे मददगार रहे, व फिल आखिरा, आखिरत के सारे मराहिल में हम तुम्हारे मददगार होंगे, वलकुम फीहा मा तश्तही। चलो यार ये बात सुनते पे छुट्टी करते हैं, मजेदार बात आ गई है। वलकुम फीहा मा तश्तही, जो चाहोगे मिलेगा। तो बात समझ आने की, जो चाहोगे मिलेगा, कितनी सैकड़ों बार बता चुका हूं, जो चाहोगे मिलेगा, बोलने की लोड़ ही कोई नहीं। जो ख्वाहिश की, चलो दो चार जुमले बोल लेते हैं। अल्लाह करीम, बोलना नहीं, सोचना है सिर्फ। ये मैं मजबूरन बोल रहा हूँ समझाने के लिए। या अल्लाह ताला कोई तितर खाने को दिल है, सिर्फ सोचा है तितर आ गया, बटेरा आ गया है, मछली, गर्मी सर्दियों का मौसम है ना, कोई ऐसी बात करते हैं। और अल्लाह ताला जन्नत है, काजू खाने को दिल है, काजू आ गए, कहना नहीं, सिर्फ सोचना है, तश्ता ही सोचना है, चाहना है, सारा कुछ हाजिर हो गया। चलो ये तो होगी पुरानी बात, हम समझ चुके हैं, जानबूझकर समझ चुके हैं हम। अब जो बात मैंने आपको आज दस्तक देनी है वो क्या है, वलकुम फीहा मा तद्दाऊन, जो कहोगे वो भी मिलेगा। तो कहने की तो जरूरत ही नहीं, तो फिर ये जुमला बोलने का मतलब क्या हुआ? ये है आज की दिलचस्प बात। अल्लाह पाक तो कह रहे थे सोचना ही काफी है, तो फिर आके ये क्यों कहा कि वलकुम फीहा मा तद्दाऊन, दावा बोलोगे, जो बोलोगे वो भी, जो बोलोगे वो भी होगा। ये बोलने की तो नौबत आनी नहीं है। या अल्लाह ताला, ये तो इरशाद क्या फरमा रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा, दूसरी जगह पढ़ा, मकसद ना मिला, एक और जगह गया, मकसद ना मिला, एक और जगह हाथ मारा, मकसद ना मिला। वो पढ़ते 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 अल्लाह पाक ने मुझे उस जगह पहुंचा दिया जहां मेरा मकसद हल हो गया। मैं इतना खुश हो गया, मैंने कहा आज मैंने अपने सब दोस्तों को खुश करके भेजना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जरा आपको अपने माहौल में लेकर आऊँ। आजकल बच्चों को उसूल तफसीर पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर बातें ये हैं कि कुरान पाक इंसानी मिजाजों से करीब है, इंसानी माहौल से करीब है, इनके लहजों से करीब है। जैसा हम सोचते कहते बोलते देखना चाहते हैं, वैसा कुरान पाक बोल रहा है हमारे साथ। आजा देखते हैं बंदे को लज्जत कहाँ कहाँ आती है। खाने पीने वाली सारी चीज़ें, एक एक का नाम नहीं गिनते, सारी खाने पाने वाली चीज़ें, मज़ा आता है भाई। अच्छे अच्छे कपड़े, जी मज़ा आता है जी, बहुत अच्छा लगता है हमें। जूते शूते, बहुत अच्छा लगता है जी। सवारियाँ शवारियाँ, अच्छा लगता है जी। तो अच्छे अच्छे घर, अच्छा लगता है जी। बीवियाँ अच्छी अच्छी खूबसूरत, ये भी अच्छा लगता है जी। चीज़ें ख़त्म हो गई। कपड़े सारी तरह के, खाने सारी तरह के, सवारियाँ सारी तरह की, घर सारी तरह के, तो क्या बच्चा पीछे। बर्तन भी चलो लगा लो, बर्तन हर तरह के अच्छे लगते हैं हमें, घर अच्छे अच्छे, मोहल्लात अच्छे लगते हैं। हमारा दिमाग में और ख़त्म हो गया, और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं? कोई शय बची कोई नहीं। सेब कहोगे तो वो खाने वाली चीज़ों में आ गया, पिस्ता कहोगे तो वो खाने वाली चीज़ों में आ गया। तो बेड शेड वो घरों के अंदर आ गए हैं, बर्तन भी उसके उधर आ गए हैं। सवारियाँ कहें तो उधर जन्नत के घोड़े और तख्त, ये सारे उधर आ गए हैं, पीछे बचा ही कोई ना। मोटी मोटी चीज़ें तो यही हैं, खाने वाली चीज़ें, पहनने वाली चीज़ें। अच्छा जनाब अली, चलो सैर सपाटी वाली जगह, बागात शागात, वो भी जन्नत में है। जन्नत सारी है सैर सपाटी वाली जगह। अब पीछे बचा ही कोई नहीं, चाहत में सारी आ गई हैं, पीछे बचा ही कोई नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको याद कर रहा हूँ, एक और शय भी है आपको अच्छी लगती है, एक और शय भी आपको अच्छी लगती है। कल मैं पिंडी जा रहा था, तो मेरे बच्चे मेरे साथ थे, तो उनके मैं बैठते गाड़ी में कहता चलो भाई महफिल जिक्र करो, महफिल चलो भाई तू तिलावत कर, तू नात पढ़, तू दुरूद सलाम पढ़। वो महफिल जिक्र शुरू की तो वो ख़त्म हो आ गई, लेकिन एक सबसे निक्की बच्ची फिर भी बोलती रही, पिंडी तक बोलती रही। उसकी माँ ने 20 बार कहा चुप भी कर, लेकिन वो नहीं चुप करी, बोलती रही। उसको मज़ा आ रहा था। कई बार हमें अच्छा लगता है कि हम कोई ना कोई, हमें कोई मिसरा होता है, लेकिन लगे रहते हैं घंटे घंटे, 2-2 घंटे तक, लज़्ज़त आ रही होती है हमें। हालांकि ये खाने वाली चीज़ नहीं है, ये पीने वाली चीज़ नहीं है, ये रहने वाली चीज़ नहीं है, ये पहनने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन उनकी बोल होता है, अच्छा लगता है। हम बोलते रहते हैं मुँह से, ज़ुबानों से अदा करते रहते हैं। कुछ बोल होते हैं ज़ुबानों से अदा करने को दिल करता है। मौला खाने पीने वाली सारी चीज़ें होंगी, चाहत पर मिल जाएंगी। मौला अगर कुछ पढ़ने को दिल किया तो फिर कहा तद्दाऊं, जो पढ़ने को दिल करोगे पढ़ लेना करना। ये थोड़ा कोई कि हमने उसकी इजाज़त नहीं देनी है। जो बोलने को दिल किया, जो गुनगुनाने को दिल किया, जो नाद पढ़नी हुई, जो सुभान अल्लाह कहना हुआ, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना हुआ, कोई आयत पढ़नी पड़ गई, याद दिल हुआ, कोई 2 रकातें ही पढ़ लिए। और जो भी मुंह से पढ़ने वाली शय जो तुम्हें दिल किया ना, तो मुंह से बोल लेना। इस खाने की लज्जत अलग है, और पढ़ने और बोलने और गुनगुनाने की लज्जत अलग होती है। वलकुम फीहा मा तद्दाऊन। अब आपको समझ रहा है कि जन्नत में लज्जत का हर हुजूर फरमाया जन्नत में मौसीकी भी है। जो काम इधर हराम है उधर हलाल है। शराब भी है। अब ये जानबूझ का जुमला बोला है, मतलब गाने खाने ठीक हो गए। जो काम इधर मौसीकी, जी मौसीकी तो जन्नत की शय है, और भाई इधर हराम है उधर हलाल है। और शराब तो जी जन्नत की शय है, वो तो ठीक हुई ना। और मियाँ इधर हराम है उधर हलाल है। और जी फिर रेशम तो ठीक हुआ ना, भाई इधर हराम है
یہ نہیں کہنا کہ چونکہ جنت کی شاید ادھر ٹھیک ہی ہوئی، وہ جنت کی شاید ٹھیک ہی ہوئی ہے ادھر جا کر ٹھیک ہی ہوئی، ادھر ٹھیک ہی نہیں ہے، ادھر تو 100 بیویاں، ادھر تو 4 سے اوپر جاؤ تو بلکہ 1 سے اوپر جاؤ تو عذاب بن جاتا ہے، 4 سے اوپر کی بات کیا ہوئی، 1 سے اوپر چلے جاؤ تو عذاب بن جاتا ہے۔ یہ جو گئے ہیں ذرا ان سے پوچھو کہ منزل کتنی مشکل منزل ہے، 2 3 4 اور ادھر ہزار بیویاں نہیں بھاگو گے، لیکن کوئی مشکل منزل نہیں ہے۔ اچھا واپس آ جاؤ، آپ کو کہانی سمجھ آ گئی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، اور پڑھنے کو دل ہوا تو اس کی بھی تمہیں اجازت دے دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ اکبر، بہت بڑا عقیدہ، بات ختم کر رہے ہیں، بہت بڑا عقیدہ، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، بہت بڑا عقیدہ، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ یہ مہمان نوازی میں عقیدہ کیا ہوا؟ میرے گھر جو مہمان آیا ہے، میں نے اس کو گوشت کھلایا، یہ اس کی کسی محنت کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ میں دودھ پلایا، یہ اس کی کسی محنت کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ میں نے اس کو اچھی جگہ دے دی، ہیٹر لگا دیا اس کے لیے، یہ اس کی کسی محنت کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ بھلے ساتھ ہی سے اٹھ کر کیوں نہ آ گیا ہو، مہمان ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو مہمان نوازی میں جو بھی دیا جاتا ہے نا، وہ کسی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا، دینے والے کی مہربانی ہوتی ہے۔ رب کائنات نے کہا نزلا من غفور الرحیم، یہ جنت اور جنت میں جو کچھ دے رہا ہوں نا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری نمازوں کا نتیجہ ہے، تمہاری نمازوں کی قیمت ہے، بدلہ ہے، وہ تمہاری ڈیوٹی تھی، وہ تم نے کیا ہے، بس ہوا، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو کچھ بھی دے رہے ہیں تم ہمارے فضلوں سے لے رہے ہو، ہماری رحمتوں سے لے رہے ہو، جنت ہمارے فضلوں سے ہے، جنت ہماری رحمتوں سے ہے۔ اسی عقیدے کا اعلان حضور نے کیا تھا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ ہی سے جائے گا۔ یہ اعمال صالحہ چھوڑنے نہیں ہوتے، یہ تو کرنے ہوتے ہیں، یعنی یہ کرنے ہیں، ڈیوٹی ہے ہماری۔ لیکن جنت جو ہمیں ملنی ہے، آپ کو ویسے نمازوں کا پتہ نہیں ہے کسی کے سجدے میں یہ جان کے قیمت اس کی جنت بن سکے؟ ہے کسی کے روزے میں وہ طاقت کہ کہہ سکے مولا میں نے روزہ رکھا ہے، دے جنت قیمت میں؟ ہے کسی کے روزے میں طاقت، قیمت نہیں ہے نا؟ یہ ہماری عبادت میں کچھ بھی قیمت نہیں بنتی ہے۔ اگر جنت ملنی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نزولاً، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، یہ اللہ کی طرف سے محض کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔